اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب کو فیضان علم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم مخارج کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے پہلی ویڈیو میں ہم نے مخارج کے بیان میں 3 مخارج ہم نے پڑھ لیے تھے۔ مخارج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کس حرف کا مخرج کون سا ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ان مخارج کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی نے کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو اس کی بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ کھڑی کرنے والی عمارت وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑی ہو سکے۔ اگر کسی بلڈنگ کی، کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اس پہ کھڑی کی جانے والی بلڈنگ اور عمارت بھی کمزور ہی کھڑی ہوگی۔ تو اس لیے جس طرح ہم نے اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی بنیاد کو مضبوط کیا، اسی طرح ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے مدنی قاعدہ کو اچھی طرح پڑھیں گے تاکہ ہمارے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے جو بنیاد ہے، جو مدنی قاعدہ ہے، مخارج ہیں، حروف کی پہچان ہے، حروف کی ادائیگی ہے، وہ مضبوط ہو تاکہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے میں جو غلطی ہے وہ نہ ہو۔ تو کل کے سبق میں ہم نے جو مخارج پڑھے تھے ان میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا حروف حلقیہ۔ ہم اس کا ایک مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، پھر ہم آج کا سبق وہ پڑھیں گے۔ حروف حلقیہ یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان کا ہم نے کل مخرج پڑھا تھا۔ حمزہ اور ہا کا مخرج جو ہم نے پڑھا تھا وہ سینے سے اوپر، حلق کا نیچے والا حصہ، جہاں سے سینے کی اوپر والی ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں سے حلق کا نیچے والا حصہ شروع ہوتا ہے اوپر کی طرف۔ تو اس کو یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوگا۔ عین اور حا کا ہم نے مخرج پڑھا تھا کہ حلق کا درمیانی وسط حلق سے عین اور حا ادا ہوگا، اور حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خا ادا ہوگا۔ پھر ہم نے کل پڑھا تھا حروف لہویہ، یہ 2 تھے، قاف اور کاف۔ ان کا ہم نے مخرج کل پڑھا تھا۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہاں سے قاف ادا ہوگا، قاف قاف قاف۔ اور کاف کا ہم نے کل مخرج پڑھا تھا، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوگا، کاف، کتاب والا کاف، ڈنڈے والا کاف جو ہوتا ہے، کاف، یہ وہاں سے ادا ہوگا۔ پھر ہم نے کل پڑھا حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 تھے اور ان کا مخرج ہم نے کل پڑھا تھا، زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا نرم تالو، یہاں سے حروف شجریہ ادا ہوں گے، جو کہ یہ تھے: یا، جیم، شین۔ آپ محسوس کریں گے جب ہم ان حروف کو ادا کر رہے ہیں تو ہماری زبان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ اٹھ کر اوپر نرم تالو کے ساتھ وہ جا کے لگ رہا ہے، تو یہ حروف ادا ہو رہے ہیں۔ آج جو ہم سبق شروع کریں گے ان میں مزید ہم 3 مخارج پڑھیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو پوز کر کے تو کاپی اور پینسل لے لیں، اور مدنی قاعدہ آپ کی اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ ان کو اپنی کاپی پر بھی لکھ لیں، اور یہ ویڈیوز بچوں کو ضرور دکھائیں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور جو احباب قرآن پاک کو جس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کو بھی یہ ضرور ویڈیو دکھائیں تاکہ ان کو مخارج اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔
تو آج ہم حروف حافیہ جو پڑھیں گے حروف حافیہ. زبان کی کروٹ اور اوپر کی دانوں کی جڑ سے ادا یہ ہوتے حرف ہیں. ضاد، حرف ضاد کہاں سے ادا ہوگا؟ حرف ضاد. زبان کی کروٹ اور اوپر کی دانوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ یعنی کہ زبان کی جو اس کا سائیڈ والا حصہ ہے وہ اور اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کی جڑ سے ضاد ادا ہوگا. ضاد ضاد ضاد. آپ اس میں یہ سمجھیے آپ نے اپنے منہ کی آواز کو موٹا نہیں کرنا، آپ نے صرف حرف ضاد کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ضاد ضاد ضاد. اب جب زبان کی کروٹ اوپر والی دانتوں اوپر والی جڑوں اوپر والے داڑوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا. ضاد. اگر ہم اسے وہاں سے ادا نہیں کریں گے تو یہ ضاد کی بجائے دال کی آواز آئے گی. دال دال دال. تو قرآن پاک پڑھتے وقت اگر ضاد کی جگہ پہ ہم دال پڑھیں گے تو یہ اس میں ایک واضح تبدیلی ہو جائے گی. تو ہم کوشش کریں کہ ضاد کا جو اصل مخرج ہے اس کو ہم وہیں سے ادا کریں، جو کہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوگا. آپ اس کو سماعت بھی فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم اس کی مثال دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو کچھ اب آپ بجائے کہ اس ضاد کی آواز کو پور پڑھنے کے اپنی آواز کو موٹا کر دیتے ہیں، تو آپ اس کی صرف ضاد کی آواز کو موٹا کریں گے. آگے چلتے ہیں. حروف طرفیہ. حروف طرفیہ. زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب جی والے اس کا حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کا مخرج زبان کا کنارہ اور اوپر والی دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا اولیہ. ثنایا اولیہ کی جو جڑ ہے اس کے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو جو ایک خردرہ ماس جو ہے آپ کو ملے گا نرم تالو اور ثنایا اولیہ کی جڑ کے درمیان جو حصہ ہے، یہاں سے جو حروف ادا ہوں گے ان کو حروف زبان کا کنارہ اور حروف طرفیہ کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں. زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ سے تالو کی طرف جانے والا جو حصہ ہے، یعنی کہ نرم تالو اور ثنایا اولیہ کی جڑ جو ان کے درمیان والا حصہ ہے، وہاں سے یہ حروف ادا ہوں گے جو کہ را، نون اور لام ہے. اب اس میں را کو پور پڑھا جائے گا اور نون اور لام کو باریک پڑھا جائے گا. را کو بعض صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. لام کو بھی کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو ان پہ بھی تفصیلی بات انشاءاللہ ہو جائے گی. حروف نطعیہ. اب ہم آگے چلتے ہیں حروف نطعیہ. اچھا جی، ان کا مخرج دیکھ لیتے ہیں ہم. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. جی یہ حروف زبان کا کنارہ، زبان کی نوک اور اوپر والے دانت ہیں ثنایا اولیہ، ان کی جڑ سے یہ حروف ادا ہوں گے جو کہ قا، دال اور تا ہیں. یہ تین حروف زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانت جو ہیں ثنایا اولیہ، سامنے والے جو دانت ہیں ثنایا اولیہ، ان کی جڑ سے یہ تین حروف ادا ہوں گے. اب ان میں توجہ کی بات کیا ہے کہ اگر ہم قا کو باریک پڑھیں گے
تو یہ تا سے بدل جائے گا، اور اگر ہم تا کو ذرا پر کر دیں گے، ذرا موٹا کر دیں گے اس کو، تو یہ تا قا میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم دھیان سے پڑھیں گے۔ قا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا جب حروف مفردات پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ قا کو پر پڑھیں گے، دال باریک پڑھی جائے گی اور تا بھی باریک پڑھی جائے گی۔ تو یہ 3 حروف ہیں جو زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوں گے۔ حروف لثوية. حروف لثویہ، اب یہ جو حروف ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ جی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سماعت فرمایا کہ زبان کا زبان کا سرا سرا اور اور اوپر، اندرونی کنارے سے ادا زبان کا ہوتے ہیں۔ سیرا اور اوپر کے جو دانت ہیں ثنایا اولیہ، ان کے جو اندرونی کنارے ہیں، اگر آپ زبان لگا کے اوپر والے دانتوں کو محسوس کریں تو آپ کو اس کے 2 کنارے نظر محسوس ہوں گے، ایک ہونٹوں کی طرف جو ہے اور ایک جو آپ کی زبان کی طرف ہے۔ تو آپ کی جو زبان کی طرف جو اوپر والے دانت ہیں ان کے جو کنارے ہیں وہاں سے لگنے سے یہ حروف ادا ہوں گے، جو کہ وا وا وا۔ اب آپ اس میں یہ دھیان کریں گے کہ وا میں سیٹی کی آواز نہیں آئی، جیسے یہ آواز یہاں سے نہیں نکلے گی، بلکہ اس کو ہم وا 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 پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی آواز کو پر کریں گے اور بغیر سیٹی کے ادا ہوگا۔ اب ذال ذال، یہ بھی حروف، جو یہ حرف ہے یہ بغیر سیٹی والا ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن پاک پڑھتے وقت اس کی آواز میں سیٹی لے کے آئیں گے تو یہ جیسے ہم پڑھیں الذی الذی الذی، اگر ہم اس میں ہلکی سی سیٹی لے کے آئیں گے تو یہ بن جائے گا الذی، جو کہ زا سے ذال کو تبدیل کر دے گا۔ تو یہ جو ہم پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، تو یہ ایک غلطی ہوگی قرآن پاک میں، جو اس کا جو معنی ہے وہ تبدیل کر دے گا۔ تو اس کے ہم دھیان کریں، وا کو ضا نہ پڑھیں گے اور ذال کو زا نہ پڑھیں۔ سا، اب تیسرا حرف جو ہے وہ سا، سا اور سا، ٹھیک ہے، ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ سا کی آواز بھی بغیر سیٹی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی آواز کو بھی ہم سیٹی کے ساتھ نہیں ادا کریں گے، بلکہ سا 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 سا۔ اگر ہم سا کو سا پڑھیں گے تو یہ سین سے یہ حرف بدل جائے گا، اور یہ جو کہ قرآن پاک میں پڑھتے وقت ایک تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کو ہم ضرور اس پہ دھیان کریں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اگر ہم حروف میں تبدیلی کر دیتے ہیں، سا کی جگہ پہ سین پڑھ دیتے ہیں، یا وا کی جگہ پہ زا یا ذال پڑھ دیتے ہیں، بود کی جگہ پہ دال پڑھ دیتے ہیں، دال کی جگہ پہ ضاد آ جائے گا، تو تا کی جگہ ہم طا پڑھ دیں اور طا کی جگہ پہ ہم تا پڑھ دیں تو اس میں کیا تبدیلی ہو جائے گی، اس کے معنی میں کیا تبدیلی ہو جائے گی، جو کہ گناہ کی طرف ہمیں لے جائے گی۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں مزید اس کے مخارج جو رہتے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش یہ اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ اس حوالے سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں یا اس کا آپ سنانا چاہیں مخارج، تو آپ کو واٹس ایپ نمبر وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا، تو آپ وہاں سے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اپنا کوئی کویسچن ہو یا آپ سبق سنانا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔